میرے ساتھ ڈاکٹر عمر فاروق صاحب موجود ہیں، ایسٹرولوجر ہیں۔ 1 مہینے پہلے ہم نے انٹرویو کیا تھا، اس میں انہوں نے کیا کہا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکے گا۔ اب کیا منظرنامہ ہوگا، آئندہ عام انتخابات کب ہوں گے؟ عمران خان صاحب بڑے اسٹرانگ آدمی ہیں۔ پاکستان میں بہت ساری چیزیں جو آج تک ہوتی رہی ہیں ان کو یہ جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیں گے۔ کوئی بہت بڑی شخصیت آپ کو ادھر ادھر جاتی نظر آ رہی؟ شہباز شریف، حمزہ شہباز، ایک دو اور شخصیات ہیں، ان کے ذائچے پھنس جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا مستقبل کیا ہے؟ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ، میں ہوں فاروق وڑائچ۔ میرے ساتھ ڈاکٹر عمر فاروق صاحب موجود ہیں، ایسٹرولوجر ہیں، اور 1 مہینے پہلے ہم نے انٹرویو کیا تھا، اس میں انہوں نے کیا کہا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکے گا، جو ان کے ساتھ کھڑا رہے گا وہ ٹھیک رہے گا، جو چلا جائے گا اس کی حالات خراب ہو جائیں گے۔ اور پلس اور کیا باتیں کی تھی، کچھ طاقتور لوگوں کے بارے میں باتیں کی تھیں، وہ ساری پریڈکشنز کیا تھیں، وہ کچھ درست ثابت ہوئی ہیں وہ۔ اور اب الیکشن کے بعد جب عمران خان جیت چکے ہیں، اب کیا منظرنامہ ہوگا، آئندہ عام انتخابات کب ہوں گے، وزیر اعظم اپنی مدت پوری کریں گے، یہ ساری جو سوالات ہیں ان کے جواب ان سے جانتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ عمران خان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، آپ نے کہا کہ آپ اس طرح سے دیکھیں جیسے ایک پہاڑ ہے، وہ پتھر ہے، وہ گر رہا ہے اور عمران خان سائیڈ پہ ہو گئے ہیں اور شہباز شریف صاحب اس کے نیچے آ گئے ہیں، الیکشن کے بعد بیٹھے ہیں اور عمران خان صاحب اکثریت لے چکے ہیں پنجاب میں۔ اب کیا دیکھ رہے ہیں؟ اب سر صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں جو صورتحال تبدیلی کی ہے وہ بڑی گہری ہے۔ یہ وہ تبدیلی آئے گی جس کا اثر آنے والے 60-70 سال پاکستان میں آتا رہے گا۔ مطلب یہ مطلب غیر معمولی تبدیلی ہے۔ غیر معمولی تبدیلی ہے، بہت ساری چیزیں تبدیل ہو چکی ہیں۔ دراصل جب لاسٹ آپ نے میرے ساتھ باتیں کی تھیں تو ہم نے اپنے پروگرام میں کہا تھا 1 جولائی آئے گا تو عمران خان کے ڈنکے بجنے شروع ہو جائیں گے۔ 1 جولائی کو انہیں ریلیف ملا سپریم کورٹ سے، انہوں نے کہا نہیں 22 تک آپ الیکشن آگے لے جائیں وزیر اعلیٰ کا، اور آج آپ دیکھیں کیا صورتحال بنی 1 جولائی۔ میں اس کو ہماری درمیان جو گفتگو ہوئی تھی، ایک تو آن ایئر ہوئی تھی، کچھ ہمارے کیمرہ کے پیچھے ہوئی تھی۔ 1 جولائی کو آپ کا میسج مجھے آیا کہ حمزہ شہباز کے لیے خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے اور اب حمزہ شہباز نہیں رہ پائے گا، یہ میسج تھا جو میں نے بہت دیر بعد سنا۔ یہ کیا ذائچہ کہاں سے اندازہ ہوا، کس طرح سے 1 جولائی کو ہی آپ حکومت کو بھیج چکے تھے؟ حکومت تو کھڑی تھی نا پنجاب کی، سارے وسائل ان کے پاس تھے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جب تک ہمارے پاس کسی کا ذائچہ پیدائش نہ ہو ہم رائے نہیں دے سکتے۔ مجھے ایک صاحب نے، ایک میرے دوست نے حمزہ شہباز کی ڈیٹ آف برتھ، ٹائم آف برتھ دے دیا، میں نے ان کا ذائچہ بنایا، انہوں نے کہا یہ تو بندہ انڈر کرائسس ہے، یہ تو مشکلات کا شکار ہے، صحت بھی اس کی خراب ہے، یہ وزیر اعلیٰ کیسے بن جائے گا؟ چلیں اس کی صحت خراب آئے، انڈر کرائسس تو نہ آئے۔ ذائچے میں جب 2 دلیلیں آ جائیں نا تو آپ ایک کو چھوڑ دیں، ایک کو لے لیں، وہ آپ کی دلیل تو پوری ہوگی۔ یہ کب ہوا؟ یہ مارچ کے نہیں، ان کے جب یہ وزیر اعلیٰ بن گئے اس کے بعد کی بات ہے، یہ پچھلا مہینہ تھا، ابھی جولائی نہیں آیا تھا، جولائی سے پہلے کی بات ہے۔ آپ نے ان کی ڈیٹ آف برتھ آئی آپ کے پاس، آپ نے چیک کیا؟ جی، ایک بڑے مشہور آدمی ہیں پاکستان کے، انہوں نے مجھے ان کی ڈیٹ آف برتھ، ٹائم آف برتھ دیا، پھر میں نے ان کا ذائچہ بنایا، تو پھر میں نے یہ سمجھ گیا تھا کہ ان کی حکومت نہیں رہے گی۔ آخری انٹرویو میں ہماری یہ بھی بات ہوئی چودھری سرور چودھری پرویز لائی کے بارے میں، تو چودھری پرویز لائی کے بارے میں آپ نے کہا کہ یہ جہاں پر کھڑے ہیں وہاں پر کھڑے رہیں گے۔ ان کے جو کزن ہے چودھری شجاعت وہ تو ادھر ادھر ہو گئے، لیکن یہ وہیں پر کھڑے رہے، اور اب ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہ وزیر اعلیٰ ہی ہوں گے۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ ان کا ذائچہ تو آپ نے دیکھا ہوا ہے چودھری پرویز لائی کا، وزیر اعلیٰ بنتے نظر آ رہے ہیں؟ میں نے ان کا ذائچہ تو 2005 کا بنایا ہوا ہے جی۔ یہ جب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے جب میں نے ان کا ذائچہ بنایا تھا، میں نے مونس لائی کے بھی بنایا ہوا ہے۔ کیا دیکھ رہے ہیں دونوں باپ بیٹا کی پوزیشن؟ ان کی پوزیشن بہتر ہے، بہتری کی سمت میں ہے۔ اگر یہ یہیں کھڑے رہے اور اسی طرح جیسے ان کی چوہی صاحب کی عادت ہے، چوہی صاحب بہت گریٹ آدمی ہیں، وہ جو بات کہتے ہیں نا، میں نے ان کو ویسے بھی دیکھا ہے، وہ کہنے کے بعد اس سے ہٹتے نہیں ہیں، وہیں کھڑے رہتے ہیں۔ عمران خان صاحب اب کیا ہونے جا رہا ہے، آگے کیا ہے عمران خان صاحب کا، کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں جی، عمران خان صاحب بڑے اسٹرانگ آدمی ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں، ان سے مجھے ایک امید ہے کہ ان سے اللہ تعالیٰ نے بڑا کام لینا ہے، اور یہ پاکستان میں بہت ساری چیزیں جو آج تک ہوتی رہی ہیں ان کو یہ جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیں گے۔ اور یہ
تبدیلیاں آپ کب سے دیکھ رہے ہیں جب زور پکڑ جائیں گی تبدیلیاں؟ ابھی تو سر جی یہ جو اگر آپ اسٹرالوجی کو بطور طالب علم دیکھیں 23 جولائی سے صورتحال خراب ہونا شروع ہو جائے گی، جس میں شہباز شریف، حمزہ شہباز اور ایک دو اور شخصیات ہیں، ان کے ذائچے پھنس جائیں گے۔ جب یہ ان کے ذائچے پھنس جائیں گے تو ان کے لیے مشکلات کا ایک نیا باب شروع ہو جائے گا۔ وہ جب نیا باب شروع ہوگا، پھر دوسری بات یہ ہے کہ ذائچے میں ایک اور دلیل آ رہی ہے۔ اچھا، وہ دلیل یہ ہے کہ وہ لوگ جو 78 سے 82 اور پیچھے آئے 76، یہ جو ٹائم ہے اس میں جو لوگ پیدا ہوئے تھے اب وہ سیاست میں ان ہونا شروع ہوں گے۔ 78 سے 76 سے 82 تک آپ لگا لیں، یہ والے لوگ زیادہ ان ہوں گے۔ یہ سیاست میں اب زیادہ ان ہوں گے، نئی پود آئے گی۔ یہ جو پہلے والے تھے نا، ریپلیس ہوں گے۔ یہ ریپلیس ہو جائیں گے۔ اچھا، اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا مستقبل کیا ہے؟ مدت پوری کر پائیں گے اپنی وزیر اعظم کے طور پہ یا نہیں؟ ایک ان کا ذائچہ ہے بطور وزیر اعظم پاکستان، ایک ہے ان کا ذاتی ذائچہ، وہ دونوں ہی کرائسس میں ہیں۔ بطور وزیر اعظم پاکستان بھی ان کا ذائچہ کرائسس میں ہے، پیدائشی ذائچہ بھی ان کا کرائسس میں ہے۔ یہ تو مشکلات کے ایک سمندر میں پھنس گئے ہیں، یہ اب کہاں جائیں گے؟ اچھا، بلاول صاحب؟ بلاول بھٹو زرداری کا بھی ذائچہ کرائسس میں ہے، آپ دیکھیے گا اس کا کرائسس سٹارٹ ہو چکا ہے 23 جولائی سے۔ ان سب کا جن کا کرائسس ہے اس میں بلاول بھٹو بھی شامل ہے۔ کوئی بہت بڑی شخصیت آپ کو ادھر ادھر جاتی نظر آ رہی؟ جی، ملک میں ایک نئی شخصیت کا جو ہے نا وہ ذائچہ ان ہوتا نظر آ رہا ہے، نئی شخصیت کا۔ اچھا، جو نئی شخصیت آ رہی ہے اس میں جو ہمارا ذائچہ ہے، جو ہمارا اندازہ ہے، اس میں 3 باتیں پائی جائیں گی فرق صاحب۔ کچھ اس بندے میں دلیری بہت پائی جائے گی، طاقتور آدمی ہوگا۔ دوسرا، وہ اپنے کام کے ساتھ لائل ہوگا، اپنے کام کو دیکھے گا، اپنے کام کے علاوہ کسی اور کام کی طرف توجہ نہیں دے گا۔ مجھے اندازہ یہی ہے، ذائچہ یہی ہے جی۔ تیسری بات 2 بتائیے، دلیری اور اپنے کام پر فوکس کرنا۔ کام پر فوکس کرنا۔ اس سے اگلی جو ان میں مجھے کوالٹی نظر آتی ہے وہ یہ نظر آتی ہے کہ وہ بھی لا اینڈ آرڈر کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ مشتری کا ان کے ساتھ بہت زیادہ تعلق نظر آ رہا ہے۔ پاکستان کا ذائچہ آپ نے بنایا، آئندہ جو عام انتخابات ہے جس کی طرف ہر کوئی دیکھ رہا ہے، خاص طور پہ عمران خان صاحب، کیا یہ آپ کو کب ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ کوئی اس طرح کی چیز کب دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، جو الیکشنز والا ستارہ ہے وہ تو اس سال کے شروع میں آ گیا ہے، اور اگلے سال کے شروع تک رہنا مشتری اس وقت برج حمل میں موجود ہے، وہ الیکشن کا ستارہ ہے۔ نہیں کہ آپ کو اسی سال میں الیکشن پورا سال الیکشنز کا ہے۔ دیکھیے، یہ ضمنی ہوئے، اب آگے یہ دیکھنا آپ قومی اسمبلی کے آ جائیں گے، پھر دوبارہ سارے آ جائیں گے۔ اور کوئی ایسی نئی شخصیت کے علاوہ سیاست میں کوئی دیکھ رہے ہیں، کچھ کوئی ایسی شخصیت جس کا مستقبل پہلے نظر نہیں آ رہا تھا لیکن اب ایک دم آپ کو نظر آئے؟ دیکھیں، یہ تو یا تو آپ کے پاس سارے سیاسی لوگوں کے ذائچے ہوں نا، پھر تو آپ رائے دے سکتے ہیں، سب کے تو نہیں ہے۔ فی الحال خان صاحب بہتر جا رہے ہیں۔ خان صاحب بہت اعلیٰ جا رہے ہیں، کیونکہ ذائچہ پیدائش میں ان کا ذائچہ، میں نے پہلے بھی عرض کیا، بہت اسٹرانگ ہے۔ ان کی صورتحال ایسی ہے، ان کو جتنا یہ دبائیں گے وہ اتنا اوپر آئیں گے۔ آپ نے کہا 14 کیا 28 جماعتیں بھی ہوں تو ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی، ابھی بھی یہ صورتحال رہی؟ ابھی بھی یہ صورتحال رہی، یہ سارے گٹ کر کے دیکھ لیں، اب بھی گٹ کر کے الیکشن لڑ کے دیکھ لیا نا انہوں نے، اور باوجود اس کے کہ ساری صورتحال ان کے اگینسٹ نظر آ رہی تھی، لیکن ہمیں پتہ تھا کچھ بھی نہیں ہونا، جو مرضی یہ کر لیں، کچھ بھی نہیں ہوا۔ ڈاکٹر عمر فاروق صاحب کی آپ نے گفتگو سنی، اور اس سے پہلے بھی ہم ان کے ساتھ انٹرویو کنڈکٹ کر چکے ہیں، اور یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں یہ اب بہرحال دیکھنا ہوگا۔ ان کی پریڈکشنز ہیں یہ جو انہوں نے بتائی ہیں، ان کا ماننا ہے کہ وزیر اعظم بھی ان کو مدت پوری کرتے نظر نہیں آتے، اور عمران خان صاحب کا جو ستارہ ہے وہ اس وقت اچھی چال میں ہے، بہتر چل رہے ہیں عمران خان صاحب، اور ان کو کوئی فی الحال نقصان نہیں پہنچے گا۔ اپنے میزبان فاروق وڈائچ کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔